السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. السلام. یہ معیار کبیر کے سارے اطفال ہیں یا معیار صغیر اور کبیر مکس ہیں؟ جی حضور معیار کبیر کے ہیں سر. اچھا اچھا چلو بیٹھ جاؤ. ہاں میرا نام ایشان ایمن طاہر ہے. میں 14 سال کا ہوں اور میں وقف نو بچہ ہوں. ہاں کیا ہو؟ آرام سے بولو نا. ایشان ایمن طاہر میرا نام ہے. ہاں میں 14 سال کا ہوں. 14 سال کا؟ تم پشاور سے ہو؟ پختونخوا کے رہنے والے ہو؟ پاکستان سے کہاں سے آئے تھے؟ تمہارے ابا کہاں سے آئے تھے پاکستان سے؟ پنجاب کے ہیں یا پٹھان ہیں؟ پتہ نہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں؟ تم پیدا یہاں ہوئے تھے جرمنی میں؟ جی. اچھا بولتے تم پٹھانوں کی طرح ہو. اچھا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے پھر سجدے کے دوران ہم اپنی زبان کے علاوہ کوئی قرآنی دعائیں جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اس طرح کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ تمہارا مطلب ہے جو تو سجدے میں تم دعائیں نہیں کر سکتے قرآن کی آیتوں کی. ٹھیک ہے. سجدے میں منع ہے قرآن کریم پڑھنا. ٹھیک. اس میں اگر تمہیں دعائیں کرنی ہے تو یہ اپنی زبان میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر سکتے ہو تم. اور تمہیں اگر زیادہ مزہ آتا ہے اپنی زبان میں دعا کرنے کا، اور یقیناً مزہ آتا ہے ہر ایک کو اپنی زبان میں جو دعا کرتا ہے تو اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے. یہ دعا کے لیے دل سے ایک چیز پھوٹتی ہے، دل سے پیدا ہوتی ہے جو شدت ہے. ایک جرمن ہے، وہ جرمن میں دعا کرے گا تو اس کو زیادہ مزہ آئے گا. ایک اردو بولنے والا ہے، اردو میں دعا کرے گا تو اس کو زیادہ مزہ آئے گا اردو میں. ایک پنجابی بولنے والا ہے، پنجابی میں کرے گا تو اس کو ہی مزہ آئے گا. انگلش بولنے والا ہے، انگلش میں کرے گا تو اس کو اپنی زبان میں مزہ آئے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی لکھا ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں، یہ قرآنی دعائیں ہیں یہاں وسلم کی دعائیں سکھائی ہوئی، ان کو برکت کی خاطر تم ضرور پڑھو. ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن اپنی زبان میں دعا کرو تو اس میں زیادہ شدت پیدا ہوگی. تمہارے دل کے جذبات زیادہ ابھریں گے اور تمہیں اس میں تسکین بھی دل کی اچھی ہوگی. اس لیے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے.